سب سے پہلے تو ہم آپ سے حلف لیں گے آپ نے جو بھی باتیں کرنی ہے بالکل کھری سچی اور صاف ستھری کرنی ہے. ہاتھ اپنا دیکھنا اٹھائیں. آج ہم اپنا بچوں کو کون سا پاکستان دے کے جا رہے ہیں؟ مہنگائی والا پاکستان، جہاں وہ مثلا ہمارے بچے اس ملک سے بھاگ رہے ہیں. کیونکہ چھوٹے دکاندار فلیکسیبل تھوڑا سستی چیز دے دیتے ہیں. نہیں، یہ ٹھیک ہے، یہ یہ میں آپ کو بات بتاؤں. آپ کی بات کا جو رخ ہے نا وہ سائڈ پہ جا رہا ہے. جی تو ایسے ہی ہے، ایسے ہی آپ کہ ٹھیک. چھوٹی دکاندار کے پاس آپ اگر پرچیزنگ کریں گے نا تو آپ کو سستی چیز ملے گی، بڑے دکاندار کے پاس جائیں گے تو آپ کو چیز مہنگی ملے گی. ٹھیک ہے، اب آپ کی تنظیم کے اوپر میں آتا ہوں. پچھلے مہینے بھی آپ کا دیکھا ہے کافی بڑا احتجاج بھی ہوا تھا بجلی کے بلوں کے حوالے سے. جی اس کا کیا فائدہ ہو رہا؟ میں نے تو اپنی زندگی میں، میری 54 سال کی زندگی ہوگی ہے، تو 54 سالہ زندگی میں نے قرض بری چلتے دیکھا ہے. ہم نے اس ملک کو حبیب صاحب اپنی زندگی کا کچھ غم زدہ پل آپ نے دیکھا ہو یا گزارا ہو وہ ذرا بتائیں. کوئی سیاسی کھڑپینچ ہمیں اپنے اشاروں پر نہیں چلا سکتا انشاءاللہ. اسنب دال میں اور واہ کینٹ میں کتنا فرق ہے؟ 4-5 کلومیٹر کا. 4-5 کلومیٹر. جی رکشے میں جائیں تو 15-20 روپے میں پاؤ ایسے ہی گے. ایسے ہی وہاں جی کی مارکیٹ کے ریٹ کچھ ہو رہا ہے اور واہ کینٹ کی مارکیٹ کے ریٹ کچھ ہو رہا ہے. یہ کیوں ہے جی نا؟ جی وہ آپ تو اس طرح کا دیکھیں، وہ تو باقاعدہ اگر قانون بنا دیتے ہیں نا آپ باخدا، میں سچ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے، جی لوگوں کی بہت زیادہ مصنوعی جو معاملات چلتے ہیں نا، مہنگائی جو ہو رہی ہے بہت زیادہ ان دکانداروں نے کی. یہ تاجر برادری کس کے ساتھ ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، پی پی کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ گلا کرسا کھریاں صاف سچیاں تے سچیاں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا نام کامران احمد ہے اور ہم روزانہ نئی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوتے رہتے ہیں. تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو بنایا اور اس اسٹوڈیو میں ابھی ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ہے انجمن تاجران کے پریزیڈنٹ واکنٹ. آپ ان سے واقف ہوں گے. ماشاءاللہ ان کا بہت اچھا بزنس بھی ہے اور خود بھی تاجر بھی ہیں اور سپنا کلاتھ کے نام سے ان کا بزنس بھی مشہور ہے. اور ماشاءاللہ اس ٹائم میرے ساتھ یہ موجود ہیں حبیب الرحمان صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ حبیب اللہ الرحمان صاحب وبرکاتہ. سب سے پہلے تو ہم آپ سے حلف لیں گے کہ آپ نے جو بھی باتیں کرنی ہے بالکل کھری سچی اور صاف ستھری کرنی ہے. ہاتھ اپنا اٹھائے. گلا کرساں گلاں کرساں کھریا صاحب کھریاں صاف سچیاں تے سچیاں. سچیاں تے سچیاں. حبیب صاحب مجھے بتائے کہ یہ جو آپ کی تاجر برادری ہے جی اس تاجر برادری کا جو آپ کی انجمن یہ تنظیم بنی ہوئی ہے اس میں ٹوٹل کتنے کچھ تاجر انوالو ہیں، شامل ہیں؟ دیکھیے جی، یہ واک کینٹ کی واحد میرے خیال میں اس ٹائم سب سے بڑی اور رجسٹرڈ، مثلا تنظیمیں تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن رجسٹرڈ تنظیم کوئی کوئی ہوتی ہے. اور ابھی حال ہی میں ہم نے 2-3 دن پہلے رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہم نے دوبارہ اگلے 2 سال کا لیا ہے الحمدللہ. اور واک اینڈ کی واحد یہ ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ واحد رجسٹرڈ تنظیم ہے کس جو ادارے سے یہ رجسٹرڈ ہوئی ہے؟ تاجروں کو، یہ جو رجسٹریشن ادارے ہوتے ہیں ہمارے اسلام آباد میں بھی ہے اور پنڈی میں بھی اور لاہور میں بھی، تو یہ جو تنظیموں کو رجسٹرڈ کرتے ہیں اچھا ایس ایس ٹھیک بی ٹھیک. کے، یہ تو وہ ظاہر ہے وہ یعنی کہ ان کا رجسٹرڈ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آڈیٹیبل ہوتا ہے. آپ ٹھیک ہے. نے اپنے تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ باقاعدہ رجسٹر پہ لکھنی ہے. آپ نے اجلاس جو کرنا ہے اس کی کارروائی رجسٹر پہ لکھنی ہے. وہ کارروائی ان کے پاس جاتی ہے، وہ آپ کی ہر چیز کو مانیٹر کرتے ہیں، ایک سرکاری ادارہ ہے. اور اس کے بعد وہ آپ کے جمع خرچ کو، آمدن کا مکمل گوشوارہ جو ہوتا ہے وہ چیک کرتے ہیں. وہ تو ایف اور بی آر کا کام نہیں اس کے ہوتا؟ کام ایف پی آر تو انڈیویجول چیک کرتا ہے نا، اچھا لیکن تنظیموں کے جو ہیں وہ اچھا جمع خرچ تنظیموں کے کے. ادارے ہیں، یہ وہ ٹھیک ہے. ادارہ کرتا ہے. اور اس کے بعد وہ آپ کو رجسٹریشن سرٹیفکیٹ دیتا ہے. اور الحمدللہ واک اینڈ کی واحد رجسٹرڈ تنظیم جو انجمن تاجران جو ہے وہ اس ٹائم واک اینڈ میں ہماری ہی ہے، مرکزی انجمن تاجران رجسٹرڈ واک اینڈ ہم سے کہتے ہیں. ہم تقریباً یہ نواب آباد سے شروع ہوتی ہے، جمیل آباد سے، اور بدھ و گدوال تک ہماری تنظیم موجود ہے. اور لگ بھگ 6-7 ہزار افراد اس کے ممبر ہیں. اس تنظیم کے جی انڈر اس آتے ہیں تنظیم کے ممبر ہیں. اور اب تو بلکہ ہم نے اپنے کارڈز دینے شروع کیے ہوئے ہیں، انجمن تاجران کے جو رجسٹرڈ یعنی کہ کارڈ ہے، آپ کی تنظیم کے ممبر تنظیم ہیں. کے ممبر ہیں. اور اس کارڈ کو خالی یہ نہیں ہے کہ وہ کارڈ ہے کسی کے پاس، اس کے ہم نے بہت سارے ایم او یوز سائن کیے ہوئے ہیں. مثلا آئی ڈی سی جب واک اینڈ کا سب سے اچھا ادارہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا
ایم او یو سائن ہے کہ اگر آپ کہیں ان کے پاس ان کے ہاسپٹل میں ایڈمیشن لیتے ہیں اور آپ کے پاس انجمن تاجران کا کارڈ ہوتا ہے تو وہ 10% اور 20% مختلف مدات میں وہ وہ کارڈ انہیں عام پبلک کے لیے بنے گا یا نہیں کیا؟ نہیں صرف تاجروں کی. تاجروں کے لیے، یہ یعنی جو جو کارڈ بنے ہمارا گا. ممبر ہے تاجر کا ممبر ہے جو ہمارا دکاندار بھائی ہے اس کا وہ کارڈ بنتا ہے انجمن تاجران کا اور وہ باقاعدہ رجسٹرڈ تنظیم کا ایک کارڈ ہوتا ہے اور وہ کارڈ لے کے جب وہاں جائے گا تو اسے جو بل بنے گا اس میں 10% کسی بھی 20% شاپ پہ بھی جائے گا تو؟ نہیں میں آئی ڈی جن سے ہمارے ایم او یو سائن ہوئے ہیں اچھا، یہ ٹھیک ٹھیک مثلا آئی ڈی سے ہوا ہے امر آئی ہاسپٹل سے ہمارا ایم او یو سائن ہوا ہے ٹھیک ٹھیک ہے. ہے اسی طرح پینل پہ یعنی کہ اشفا آپ لے ہاں کے جی آ رہے ہیں. اشفا سے اشفا کو جو ٹھیک ہے ہو گیا، وہ اس ٹھیک. طرح بہت سارے ادارے ہیں وہ مکمل لسٹ ہے وہ میں آپ کو جب آپ نے جی ٹھیک. مانگی تو ہم آپ کو وہ بھی دے دیں گے کہ وہ جن کے پاس ان اداروں میں جب آپ جاتے سکولز ہیں بہت سارے ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہمارے ایم او یو سائنس ہوئے ہیں ہمارے بچے اگر ان سکولز میں پڑھتے ہیں تو وہ جو فیس وہ اگر فرض کر 3,000 ان سے لیتے ہیں عام افراد سے تو جو انجمن تاجران کا کارڈ جو لے کے جائے گا اس کی جو اس کے پاس فیس ہوگی وہ 20% اس سے ریلیکس کریں گے اس طرح کے بہت سارے ہم نے اور اس طرح انشاءاللہ ہم اپنی تنظیم کا دائرہ کار بڑھا بھی رہے ہیں اس ٹائم ہم اسمال چیمبر جو ہے ہمارا جو دکانداروں کا چھوٹے تاجروں کا چیمبر ہوتا ہے راولپنڈی چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری جو ہے اس میں ہماری رکنیت کافی ہوگی اور ہم جوائنٹ وینچر میں اس ٹائم واک اینڈ میں کام کر رہے ہیں ہم آپس میں مل کے جو ہے اور جن جن کے ایم او یو ان سے سائن ہوئے ہیں آٹومیٹیکلی وہ ہمارے انجمن تاجران کے بھی ایم او یو جو ہیں وہ انہی سے تو سائن اس ہو میں رہے ہیں. کتنی کتنی پرسنٹ ہو سکتا ہے ڈسکاؤنٹ؟ یہ جی میکسیمم 20% تک ہے اور منیمم 10%. اچھا، جو وہ مختلف پروڈکٹ کے ادارہ حوالے سے ہوگا، وہ اس کے جیسی حوالے پروڈکٹ سے ہوگی ہوتا تو ہے کہ اس جتنا حساب سے. ہوتا تو یہ تو ہو گیا انجمن تاجران کے جو آپ کے ممبر لوگ ہیں ہے جی. ان کو تو یہ بینیفٹ آپ دے رہے ہیں. ویسے ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ پوری جو تنظیم بن جاتی ہے اس کا کام کیا ہے؟ دیکھیں جی ہر شعبہ جو بھی ہے مثلا جتنے بھی شعبہ جات ہیں آپ کی زندگی میں جو جن سے آپ کو واسطہ پڑتا ہے مثلا سکولز ہیں کالجز ہیں ٹیچرز ہیں عام افراد ہیں تاجر ہیں ظاہر ہے ان کو مسائل پیش آتے رہتے ہیں عام روزمرہ زندگی میں تو جس کمیونٹی سے انسان تعلق رکھتا ہے جہاں اپنا مثلا میں اب شاپ پہ جاتا ہوں تو دن کے 16 گھنٹے میں وہیں گزارتا ہوں تو اس شاپ پہ جو مجھے مسائل پیش آنے وہاں کام کرتے ہوئے ظاہر ہے ان کا کوئی حل کرنے کے لیے کسی کو تو آگے آنا چاہیے اور ان مسائل کو کا ادراک کرنا انہیں پھر اس پلیٹ فارم پہ لے کے جانا جہاں ان کا حل موجود ہے یہ ان تنظیمات کا کام ہوتا ہے اور مرضی انجمن تاجران بھی الحمدللہ یہی کام کر رہی ہے کہ وہ اپنے تاجر بھائیوں کو کوشش کر رہی ہے کہ سب سے پہلا تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ واک اینڈ میں کاروباری ماحول پیدا کریں کاروباروں کی حالات آپ کو سامنے ہے آج جی کل جی کے بالکل. کرونا کے بعد ابھی تک ہماری جو بیک بون انڈسٹری ہے سیدھی نہیں ہوئی. وہ سیدھی نہیں ہوئی تو ہماری کوشش تو پہلا جو ہمارا سٹیپ ہے وہ یہی ہے کہ ہم واک اینڈ میں ایسا کاروباری ماحول دیں کہ لوگ واک اینڈ کا رخ کریں اور اس میں ہم لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ پہلے تو یہ ہے اور اس کے بعد پھر مختلف ہمارے ادارے ہیں ایف بی آر ہے یو بی آئی ہے سوشل سیکورٹی ہے یہ جتنے بھی ادارے ہیں ان سے ہمارا تاجر کا واسطہ پڑتا رہتا ہے اور انڈیویجولی انہیں اگر وہ کریں گے ادارے تو ظاہر ہے اس ملک میں آپ کو پتہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس یہ ادارے عام افراد کو تنگ بھی بہت کرتے ہیں لیکن جب آپ کولیکٹیولی ایک اسٹرگل کریں گے اور ان کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کے مسائل کا اچھا حل جو ہے وہ پھر ان تو تنظیمات کے یہ جو تحت آپ نکل کے ممبر ہوتے ہیں دکاندار آپ کو جوائن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی منتھلی پے بھی کرتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ جی صرف کارڈ کی فیس ہم نے رکھی ہوئی ہے کتنی؟ میرے خیال میں 150-200 روپے ہے یہ ہمارے اکاؤنٹس مہینے والوں کا کو پتہ ہوگا یا نہیں لائف ڈیڑھ ٹائم؟ 200 روپے کا 1 سال کا کارڈ بنتا ہے 1 سال کا کارڈ بنتا اس کی میرے خیال 150 وہ تو اتنی کاسٹ ہی آ ہے، وہ جاتی ہے کاسٹ ہی آ جاتی ہے کارڈ بالکل. بنانے میں بھی اتنی کاسٹ ہاں آ جی. جاتی ہے ابھی تو فی الحال الحمدللہ یہ ہے کہ جو بڑے تاجر ہیں ہمارے جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ اس تنظیم کا سارا خرچہ بھی برداشت کر رہے ہیں اور چلا بھی رہے ہیں ہماری مین ایگزیکٹو ہے بڑے بڑے اچھے دکاندار ہیں جو صرف آپ یہ سمجھیں کہ ظاہر ہے ان کو بھی فائدہ ہے کاروباری ماحول پیدا ہوگا کاروبار اچھے ہوں گے تو جتنا بڑا کاروباری ہوگا اس کو زیادہ فائدہ ہوگا چھوٹا کاروباری جو ہے اس سے تھوڑا کم جی فائدہ بالکل. ہوگا تو وہ اچھا، اس نیت سے وہ لوگ آپ خرچ ابھی کرتے ہیں. بات کر رہے تھے کہ ملکی حالات
آپ کے سامنے، تو ان یہ حالات کو مد نظر رکھتے ہیں کیا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ مہنگائی تو ہے ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کافی حد تک تاجروں نے بھی بہت زیادہ مہنگائی کی ہوئی ہے؟ اچھا، یہ ایک بڑی غلط پرسیپشن ہے جی. میں آپ کو تھوڑا سا کہوں گی، یہ چھوٹا تاجر جو ہے نا بیچارہ، جو ایک چیز 100 روپے میں خرید کے لاتا ہے، وہ کتنا تیر مار لے گا؟ 10%، 20%، 30% پروفٹ لے لے گا. اس سے زیادہ تو وہ نہیں لے سکتا. مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے 2-3 سال پہلے چینی کا ایک ریٹس جو ہیں وہ اس پہ ہمارے تاجروں کے جرمانے اور FIR اور دکانیں تک سیل ہونی شروع ہو گئی تھی. اچھا، وہ واقعہ کیا تھا کہ تاجر خریدتا تھا 60 روپے چینی، سرکاری ریٹ ہوتا تھا 62 روپے، اور یہ بیچارہ شاپر بھی لگاتا تھا. بوری جو جی لاتے بالکل. ہیں اس کے ساتھ وہ جب تولتے ہیں تو تھوڑا سا فرق بھی پڑ جاتا ہے، جی مطلب کلو 2 کلو کم بھی ہو جاتی ہے آپ کی چینی. اور شاپر بھی لگاتے ہیں، اور وہ کر کے تو وہ اگر 63 روپے دیتا تھا تو اس پہ FIR ہو جاتی تھی. مثلاً وہ ٹھیک کہتے ہے. تھے کہ ایسی صاحب آتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے، یا 50,000 روپے جرمانہ ہو جاتا تھا، یا جو ہے وہ ہو جاتی تھی، FIR ہو جاتی تھی. ہم اس وقت بھی سمجھاتے ہوتے تھے اپنے ارباب اختیار کو کہ دیکھیں، 3 روپے کوئی پروفٹ تو نہیں ہے. 60 روپے آپ چینی دیتے ہیں، ہمیں 59 روپے دیں، ہم 62 روپے بیچنا شروع کر دیں گے. اب وہ شاپر لگتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ سارے ہمارا چھوٹا تاجر جو ہے وہ اپنے پاس سے لگاتا ہے، اور 3-4 روپے اگر وہ کما لیتا ہے تو کون سا کوئی اتنی بڑی، آپ 1 روپے کی خاطر وہ اسے جو ہے نا وہ آپ FIR بھی دے دیتے ہیں. لیکن اب دیکھیں ظلم کہ آپ کے شوگر مافیا نے اس ملک کا کیا حال کیا ہے. آج کیوں نہیں FIR ہوتی ان پر؟ یہ شوگر مافیا کا، یہ عام تاجر نے تو نہیں کی. دیکھیں، مثلا اب یہ میں نے یہ آپ یہ سے نا عام. عام دکاندار کا کوشچن کیا، جی جی ٹھیک ہے، میں اس سائٹ پہ آپ کو پھر میں لے کے آتا ہوں. فار ایگزامپل، ہم اس ٹیشو پیپر کی بات کریں، ٹھیک ہے، یہ بالکل ساتھ میں جڑی دو دکانیں ہیں. ہوں ایک دکان پہ اس کا ریٹ ہے 200 روپے کا ڈبہ ہے، ٹھیک ہے. ساتھ والی دکان پہ یہ 250 روپے کا سیل ہو رہتا ہے. اکثر ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، میں نے خود کئی دفعہ ایسا ٹیسٹ کیا ہے. اس دوران دکانداروں کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کی تنظیم کیا کام کرتی ہے؟ اچھا، اس میں تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہ ڈبہ ایک جگہ سے 200 کا مل رہا ہے اور ایک جگہ سے 250 کا مل رہا ہے، جی، تو آپ کہاں جائیں گے؟ 200 روپے والے کے ہم پاس. تو بالکل آپ 200 والے کے پاس جائیں گے. 250 والا جو بیچ رہا ہے وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اپنے کاروبار کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. کہ اگر وہ 200، ایک ساتھ والا اس کا 200 کا دے رہا ہے اور ایک 250 والا دے رہا ہے، تو 250 والا آٹومیٹیکلی، یہ ایک آپ سمجھیں روٹین کی میٹر ہے، کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ ہم کریں نہ کریں. اس کا لیکن دکانداروں کاروبار نے بھی کوئی مصنوعی اس کیا کا ہوا ہے نا. کاروبار میں آپ کو اس طرف آ رہا ہوں، میں اس جی طرف آ رہا ہوں کہ اس کا کاروبار سال بعد اس پوزیشن پر نہیں رہے گا کہ جس پوزیشن پر وہ آج بیٹھا ہے. اگر ایک سال وہ کما بھی لے گا تو اگلے سال اس کا وہ کاروبار نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو بھی پتہ چل گیا کہ ساتھ والی دکان پہ 200 روپے کا ملتا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو پالیسی ساز ادارے ہیں نا، وہ پالیسی بناتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ اس کا عام افراد پر کیا اثر پڑے گا. اب اس کا میں آپ کو، جو آپ ہی نے مثال دی ہے، اس کی جی میں جی ایک چھوٹی سی مثال دوں گا. پچھلے 2 سال سے ہم جنگ لڑ رہے تھے کہ ہمارے کاروباروں کو وہ GST میں رجسٹرڈ کر رہے تھے. اور اس کا قانون کیا بنایا ہوا تھا؟ قانون یہ بنایا ہوا تھا کہ جس کا دکان کا رقبہ 1000 اسکوائر فٹ سے زیادہ ہے وہ GST میں رجسٹرڈ ہو جائے گا. مثلاً ٹھیک ہے. آپ کے کاروبار کو وہ رقبے پراپرٹی رقبے پہ رقبے کے رقبے ساتھ پہ وہ. کر رہے تھے، کاروباری حجم سے نہیں ناپ رہے ٹھیک تھے. ہے. اب ایک بندہ ہے جس کی دکان ہے 1000 اسکوائر فٹ، اور ایک ساتھ ہی اس کی دکاندار بیٹھا ہوا ہے جو ہے 200 اسکوائر فٹ پہ. ٹھیک ہے، وہ خرید کے لاتا ہے یہ لیٹ سپوز 100 روپے کا، اسے تو 117 کا پڑ گیا نا. اور ساتھ والا جو 200 اسکوائر فٹ والا ہے وہ 117 کا بیچ دے گا. یعنی ٹھیک کہ ہے، اس جگہ پہ جو کسٹمر ہے اس کو سوچنا چاہیے کہ بڑی دکان میں نہ جائے، چھوٹی کسٹمر دکان کو میں نہیں سوچنا جائے. چاہیے. اس میں یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ یار حکومت جو پالیسی بناتی ہے، جو پالیسی ساز ادارے ہیں جو وہاں بیٹھتے ہیں، جو ہمارے ممبران وہاں جاتے ہیں، وہ کوئی سینس
اس ساتھ چیز کو بھی قانون مد نظر اس رکھنا کو چاہیے۔ مد نظر رکھیں کہ ہم جب یہ کر رہے ہیں تو وہ آپ دیکھیں نا، ملک میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، کبھی کسی نے کاروباری، اب وہ قانون ختم ہو گیا ہے لیکن وہ کیونکہ ہم میں آپ کو اس کی مثال دے رہا ہوں، وہ ہم نے بہت کوشش کی، ہماری مرکزی تنظیموں اس پہ فائٹ لڑی، اور وہ اللہ نے کیا کہ وہ 1000 اسکوائر فٹ والا قانون جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن میں حیران اس پہ ہوں کہ یہ قانون بنانے والے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یار اس کا الٹیمیٹلی اینڈ آگے پبلک جو ہے، اینڈ اینڈ پبلک جو ہے یوزر وہ جو ہے، وہ اس پہ کیا امپیکٹ اس پہ پڑے گا۔ کیا امپیکٹ پڑے گا، اور ایک چھوٹا تاجر یا بڑا تاجر جو بھی ہے ان کا آپس میں کوئی یونیفارم پالیسی تو نہیں دے رہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ یار وہ جس کو جو 100 روپیہ لا کے 17% جی ایس ٹی بھی دے گا، 117 کا پڑے گا، وہ اگر 120 کا بیچے گا تو کوئی غلط تو نہیں وہ کر رہا، لیکن اس میں 17 روپے کس کے ہیں؟ گورنمنٹ کے، اس میں وہ تاجر دیکھیں کی وہ جیب میں تو تو نہیں چھوٹا جا بھی رہے دیتا ہے، بڑا بھی دیتا ہے، نا۔ وہ تو ایک علیحدہ میٹر ہے۔ جی ایس ٹی چھوٹا نہیں دیتا نا، 200 اسکوائر فٹ والا جی ایس ٹی نہیں دے رہا تھا نا، اچھا وہ نہیں دے رہا، وہ 117 کا بیچ دے ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ تو 3 روپے سستا بیچ رہا ہے اور 17 روپے کما رہا ہے، دوسرا 3 روپے کما رہا ہے اور 17% جی ایس ٹی دے رہا ہے گورنمنٹ۔ تو یہ یونیفارم پالیسی نہیں تھی۔ آپ کی یہ جو بات ہے نا، آپ نے یہ کی ہے، اس بات کا اگر نچوڑ نکالا جائے نا تو اس بات میں سے یہی نکلتا ہے کہ جو چھوٹے دکاندار ہیں، ٹھیک ہے، ہمیشہ پرچیزنگ ان کے پاس کرنی چاہیے، بڑے کے پاس، کیونکہ چھوٹے دکاندار فلیکسیبل، تھوڑا سستی چیز دے دیتے ہیں، نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو بات بتاؤں، آپ کی بات کا جو رخ ہے نا وہ سائڈ پہ جا رہا ہے، جی تو ایسے ہی آپ کہ ٹھیک۔ چھوٹی دکاندار کے پاس آپ اگر پرچیزنگ کریں گے نا تو آپ کو سستی چیز ملے گی، بڑے دکاندار کے پاس جائیں گے تو آپ کو چیز مہنگی ملے گی، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی تنظیم کے اوپر میں آتا ہوں، آپ کی تنظیم کا یہاں پہ بھی کوئی کردار ہوتا ہے۔ اگر کوئی کسٹمر اینڈ یوزر، ٹھیک ہے، وہ پرچیز کرتا ہے، وہ چیز اس کو مہنگی ملتی ہے اور ساتھ میں پروف کے ساتھ وہ بات کرتا ہے، تو آپ کی تنظیم وہاں پہ کیا کردار ادا کرے گی جو چیز مہنگی سیل کر رہا ہے اچھا، دکاندار؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ اس دفعہ ہم جو ہمارا آفس بن رہا ہے اس میں ہم نے ایک کنزیومر ڈیسک بھی بنایا ہوا ہے۔ میں نے سب سے پہلے جو بات کی ہے نا آپ کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ واہ میں کاروبار پھلے پھولے، لیکن اس طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر اس طرح ہو جاتا ہے تو کاروبار پھلے پھولے گا نہیں، وہ ظاہر ہے سکیز ہو جائے گا، کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اس دفعہ اپنے آفس میں ایک ڈیسک کنزیومر کا بھی رکھیں، جو وہاں شکایت لے کے آئیں کہ فلاں تاجر نے ہمارے ساتھ بدتمیزی یہ کی بہت ہے، زیادہ ضروری ہے۔ فلاں تاجر نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے، فلاں تاجر نے ہمیں مہنگا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر تاجر کی بھی سنتا ہے نا وہاں بیٹھ کے کہ یار کیوں آپ نے مہنگا دیا ہے یا کیوں آپ نے بدتمیزی کی ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے، جب ہم نے کئی دفعہ ان معاملات کو تھوڑا سا کھنگالا ہے نا تو اس میں کنزیومر کی بھی غلطی نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ نیو سٹی میں ابھی پچھلے دنوں وہ جو قتل ہو گیا تھا، واقعہ ہو گیا تھا، اب وہ کیونکہ قتل بچہ ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ اے سی صاحب کا میرے خیال میں بیٹا بھی تھا وہ شاید، لیکن وہاں جو واقعہ ہوا ہے بعد میں ہم نے تحقیق کی ہے تو وہ زیادہ غلطی دکاندار کی نہیں تھی، اس سے تو قتل ہو گیا، وہ تو ظاہر ہے وہ تو بالکل، گناہگار بھی ہوا اور اس کو سزا بھی ملے گی، اور اس نے ظلم بھی کیا، کہ غصے میں اس حد تک نہیں چلے جانا چاہیے، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ انہیں اگر سے اس بحث ٹائم ٹکرار اس شروع ہو وقت جاتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، اور دکاندار نے اگر غصہ کیا ہے تو کنزیومر تھوڑا سا جو ہے وہ برداشت کر لے، کسٹمر تو آلویز رائٹ اور ہوتا ہے، کنزیومر نے اگر غصہ کر دیا ہے جی، تو دکاندار کو چاہیے کہ کول ڈاؤن کرے وہ کول سمجھداری کے ڈاؤن کرے، ساتھ، سمجھداری اس، جی کیونکہ اس کا تو کاروبار ہے۔ جی۔ وہ بندہ جو اس کے پاس آیا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے 600 دکانیں چھوڑ کے اس کے پاس آیا ہوا ہو، تو اس کی عزت جو ہے وہ ظاہر ہے وہ دکاندار پہ لازم ہے، وہ کرنا چاہیے۔ اور یہ چھوٹے چھوٹے ہم انشاءاللہ یہ بھی کر رہے ہیں، اور سیمینار بھی رکھ رہے ہیں اس پہ، چھوٹے چھوٹے ہم یہ کب تک آپ انشاءاللہ یہ کمپلین پوائنٹ انشاءاللہ بنا رہے ہیں؟ دفتر کا ہمارا افتتاح ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، کہاں پہ؟ اور اس میں یہ شاہ زیب پلازا میں ہم نے آفس اپنا اچھا، شروع کیا ہے، تو کوئی یو این انشاءاللہ نمبر بھی ہونا چاہیے، بہت جلدی واٹس ایپ وغیرہ جی وہاں پہ ہونا انشاءاللہ چاہیے، ساری پروف کے چیزیں، ساتھ، اور پھر اس کے بعد آپ نے جو لا اس میں بنائیں گے اس دکاندار کے ساتھ کیا ہوگا جو بالکل زیادتی کر رہا ہے، وہ اس بالکل کی رکنیت منسوخ کریں گے ہم، کارڈ اس سے واپس لے لیا جائے گا جو اس کے ہم نے کہا، اور یہ بینیفٹ؟ اس کارڈ پہ بہت ساری فیسلٹیز ہیں جس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو زیادہ سے زیادہ اب دیکھیں ہم لا اینڈ فورس ایجنسی تو نہیں ہے کہ ہم اسے کوئی سزا دیں گے یا کوئی ایسے، ٹھیک ہے، وہی ہے جو ہم نے فیسلٹیز اسے دی ہوئی ہیں وہ واپس وہ لے ہم سر، اپنے واپس لے لیتے ہیں۔
مطلب یہی ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ تو ہم ظاہر ہے باقی لا کے سلسلے میں جو بھی ہے وہ مجسٹریٹ صاحب ہیں وہ ساری دیکھیں چیزیں. وہ تو کوئی تاجر مثلا یہ جو کہتے ہیں نا کہ یار لیکن پرائز میں کنٹرول والا کوئی ادارہ بھی تو ہے نا. جی ہے، وہ کیوں کون ہے؟ نہیں ہے، مجسٹریٹ صاحب وہ دیکھتے ہیں نا. مجسٹریٹ دیکھتے ہیں، اسی صاحب لیکن دیکھتے ہیں. وہی اگر آپ کا جو کمپلین آتی ہے سنگین ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل لوٹ مار کر رہا ہے، اگر اسی کو آپ موڑ کے اس کمپلین کو آپ تو اپنی جو آپ نے دی ہوئی فیسیلیٹیٹ کیا ہو اس کو وہ واپس لینے کے بعد اس کمپلین کو آپ اے سی صاحب کے حوالے کر دیں نا. پھر آگے لا بھی تو دیکھیں جی نا. جی وہ آپ تو اس طرح کا دیکھیں، وہ تو باقاعدہ اگر قانون بنا دیتے ہیں نا، آپ باخدا میں سچ بول رہا ہوں، ٹھیک ہے، جی جی لوگوں کی بہت زیادہ مصنوعی جو معاملات چلتے ہیں نا، مہنگائی جو ہو رہی ہے بہت زیادہ ان دکانداروں نے بھی کی ہوئی ہے. اس چیز کے اوپر خیال کریں. لوٹ مار بہت زیادہ اچھا، میں آپ کی چل اس رہی ہے. بات سے ویسے اتفاق نہیں کرتا تھوڑی سی کہ آپ یہ نہیں چھوٹا کرتے. دکاندار مہنگائی میں انوالو نہیں ہے. آپ کا جو بڑا مافیا ہے نا اس ٹائم، شوگر ملز، شوگر جو آپ دیکھیں نا، آپ جب یہ گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ آئی تھی اب آپ کی تو چینی کہاں آپ کا تھی اور یہاں کہاں؟ یہاں پہ آپ کی یہاں پہ اور میری بات اسی بات کو اس بات کے اوپر رہتی ہے. اسنب دال میں اور واہ کینٹ میں کتنا فرق ہے؟ 4-5 کلومیٹر کا. 4-5 کلومیٹر. جی، رکشے میں جائیں تو 15-20 روپے میں وہاں پہ ایسے ہی چلے. ایسے ہی وہاں جی کی جی. مارکیٹ کے ریٹ کچھ ہو رہا ہے اور واہ کینٹ کی مارکیٹ کے ریٹ کچھ ہو رہا ہے. یہ کیوں؟ کس کس سیم فیلڈ وہی کس میرے فیلڈ کی بات کس فیلڈ کی بات کر رہے ہیں میں آپ؟ شاپس کی بات کر رہا نہیں ہوں. نہیں، شاپس کی بات دیکھیں نا، بہت ساری چیزیں ہیں. اگر تو کھانے پینے کی اشیاء میں فرق ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ یار یہ کیوں فرق ہے، ٹھیک ہے، اور کیا وہ اول نمبر بیچ رہے ہیں یا 2 نمبر بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر اسی طرح شوز میں فرق ہے تو وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں فرق ہے، وہ کیا بیچ رہے ہیں اور ہم کیا بیچ رہے ہیں، واہ کینڈ کیا بیچ رہے ہیں. اور اگر کپڑے میں فرق ہے تو وہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک مثلا میں خود کیونکہ کپڑے کے کاروبار سے منسلک ہوں، اگر ایک آپ مل کا کپڑا لیتے ہیں اور ایک لوم کا کپڑا لیتے ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کی ڈائنگ میں فرق آ جاتا ہے، آپ کی کلنڈرنگ میں فرق آ جاتا ہے. آپ کی جو اچھی مل سے ڈائنگ ہوئی ہوگی اس کپڑے کی فنیشنگ میں اور ایک عام مل لوم کی جو نکلا ہوا ہوگا. کئی دفعہ اتفاق ہوا ابھی بھائی. جی وہی چیز اگر دوسری شاپ والے کے پاس جائیں گے نا، وہ کہے گا کہ یہ میری چیز تو بڑی پیاری ہے، بڑی اچھی ہے، بڑے اس میں سونے کا کام ہوا ہے اس لیے میں مہنگی، جبکہ سیم ہے. اس کے اوپر چیز نہیں یہ اس کے اوپر دیکھیں، میں پراپر پھر آپ وہی کی کہوں گا، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں میں نا. پھر وہ کہوں گا کہ اس ٹائم کاروباری حالات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی بندہ اتنا رسک لے سکے کہ اپنی ساکھ کو مارکیٹ میں خراب کر دے. مہنگا بیچنا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ کاروبار کو ہلا کے رکھ دیتا ہے یہ. مثلا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے ایک چیز ایک شاپ سے لی اور وہ آپ کو مہنگی پڑی اور وہی آپ نے احسن سے لی، آپ نے دوبارہ واقعین کا رخ کرنا ہے؟ نہیں کرنا نا. اگر ایسی کوئی کمپلین ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس میں بھی لازمی رابطہ کروں گا. ٹھیک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو میں انشاءاللہ بتاؤں گا. ہم حاضر ہیں، اور ہر طرح حاضر ہیں. اس پہ پراپر ایک اچھا ایکشن بھی ہونا چاہیے. جی جب تک ان کا پراپر ایک سیل نہیں بن جاتا، واہ کینٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ان کا پراپر سیل نہیں بن جاتا، کمپلین آفس نہیں بن جاتا ہے. اگر کسی بھی کسٹمر کو کوئی بھی اس طرح کی شکایت ہے مصنوعی مہنگائی کے حوالے سے، آپ ہمارے چینل کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، حبیب صاحب کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس پہ ایکشن ضرور ہوگا، انشاءاللہ. کیونکہ مہنگائی تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو دکانداروں نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے نا، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے. بقایا اگر کوئی جانن قسم کا کیس آتا ہے تو آپ لازمی رابطہ کیجیے گا. ان کے اوپر بھی نا یہ جو لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں ہیں، یہ نہیں کہ سارے کے سارے ہیں، بیچ میں کچھ چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو بے نقاب کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. تو آپ ضرور اس حوالے سے رابطہ کیجیے گا. جی ابھی بھائی آپ بولیں. اب میں کس حوالے سے بولوں؟ سب کچھ تو آپ نے بول دیا ہے. جی، تو کیا بات ہو رہی تھی ہماری؟ بات یہی مہنگائی کے حوالے سے تو ہو رہی تھی. اس کا میں نے بھی آپ کو ایک پبلک کو بھی راستہ دکھا دیا. آپ بھی صحیح. بیسیکلی یہی چاہ رہے تھے کہ اس طرح کا ہونا چاہیے. جی آپ میری اس بالکل، بات کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، میں ٹھیک ہے. 100% متفق ہوں آپ سے، لیکن میں پھر ایک دفعہ عرض پبلک کروں رابطہ گا، کر ایک دفعہ سکتی ہے، پھر عرض کروں گا کہ جو اچھا کاروباری ہے، ٹھیک ہے، وہ جس نے کبھی اس طرح نہیں کرے گا. زیرو سے کاروبار شروع کیے ہوئے ہیں اور ابھی وہ کسی سٹیج پہ ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا. وہ اگر ایسا کرے گا تو اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے گا. مثلا اس نے اپنے کسٹمرز کو بڑھانا ہے، کم نہیں کرنا.
اگر آج آپ یہ شکایت کر رہے ہیں، اور ویسے شکایت تو مثلا ہمیں بھی بہت ساری ہیں، بات آپ جی کو بھی ہمارا بہت جو ساری ہوں گی، چینل ہے وہ ڈیلی گپ شپ کے نام سے ہم گپ شپ کر تو رہے ہیں. اس طرح کی ہوتی ہے، لیکن ثبوت کے ساتھ بالکل اتھینٹیکیٹڈ چیز کے ساتھ، کئی دفعہ غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے نا، بالکل. ٹھیک ہے نا. اب گریس کی موریں آپ گھر بیٹھے بھی لگا لیں، آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے، لیکن جو گریس مل کا کپڑا ہے، فرض کرو میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، وہ اپنا آپ میں دکھاتا ہے. صرف کپڑے کو لے کے میں نہیں کپڑے چاہتا. کی بات نہیں کر رہا، میں کیونکہ خود مثال دے کپڑے سے ہوں تو اس لیے میں آپ کو کپڑے کی جی ٹھیک ہے مثال دے رہا ہوں. اسی طرح باقی فیلڈ بھی جو ہے نا جی وہ بالکل بھی ایسی ہی ہیں، ٹھیک ہے. اب مثلا جو بڑے بڑے مارٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ دیکھیں یہ جو گروسری کے مارٹس ہیں، وہ کئی چیزوں محلے کی دکانوں سے بھی کم ریٹ پر دیتے ہیں. وہ کیسے دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں، یہ بھی کبھی آپ کوشچن کریں نا کہ کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا آج سے 5 6 7 سال پہلے، 8 سال پہلے جب یہاں ٹرینڈ آیا یہ بڑے بڑے مارٹس کا، تو میرے بھائی ہیں، وہ جوسز کا کام کرتے تھے، جوسز سپلائی کا. ان کے پاس ایجنسی تھی جوس کرتے، وہ اس میں جوس بھی تھے جس کی ٹھیک سپلائی. تو انہوں نے جب ایک بندے نے بڑا مارٹ کھولا یہاں آپ کے حسن اور واق کے درمیان، تو انہوں نے ایک اسکیم چلائی کہ آپ ایک جوس لیں اور ایک جوس آپ کے پاس کے ٹھیک ہے ساتھ آپ کو فری دیا جائے گا. جی بالکل تو میں نے وہ ان سے بات کی، میں نے کہا یار اتنی تو بچت ہوتی نہیں ہے، ایک جوس کے ساتھ ایک جوس کیسے فری دیا جا سکتا ہاں ہے. تو یہ کیا کیا ہے ان مارٹ والوں نے کہ یار یہ یہ ایڈورٹائزمنٹ کس کی طرح ہے، پاسبل ہے کس طرح پاسبل ہے. تو وہ مسکرانے لگ پڑے ہنس سے. انہوں نے کہا یار کہ یہ جوسز 2 مہینے بعد ایکسپائر ہونے والے تھے، یہ 2 مہینے اس میں رہتے ٹائم ہیں، ہے ٹھیک ہے ٹائم ہے، اور اگر تو یہ 2 مہینے میں بک سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن اگر 2 مہینے کے بعد بیچیں گے تو یہ قانون جرم بھی ہے اور پھینکنے پڑیں گے. تو ہم نے کمپنی سے بات کی کہ یار انہیں 50% پہ ان کی سیل اچھی ہے اور کٹنگ اچھی ہے، تو انہیں ہم اگر 50% آف پہ یہ دے دیں تو آپ کیا کہیں گے. انہوں نے کہا جی کمپنی نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے 50%، لیکن کیش پیمنٹ آپ نے کیش لینی ہے، آگے وہ جانے ان کا کام جانے، اگر ایکسپائر ہوا ہے تو پھر انہیں پھینکنے پڑیں گے. جی ٹھیک. ٹھیک. تو انہوں نے وہ اسکیم چلا کے ایک کے ساتھ ایک فری کر کے 1 مہینے میں پھڑکا دیا. انہوں نے سیل دے کے تو فرق کر دیا. اب اس قسم کے جو ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی کاروبار میں ہوتی ہیں نا. اب محلے میں بیٹھا ہوا دکاندار تو وہ نہیں یہ دے سکتا. آپ نے ایسا ابھی ہی چھوٹی دیر پہلے بات کی تھی بڑے نا کہ بڑے یار بڑے بڑے دکاندار چھوٹے کو بڑے اور بڑے دکانداروں کو، تو یہ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے جی کہ بالکل بڑے آفر آتی دکانداروں ہیں کے پاس آپ کو اچھی چیز سستی مل جاتی ہے، لیکن چھوٹے دکاندار اور محلے کے جو دکاندار ہوتے ہیں، چھوٹے دکاندار ہوتے ہیں، وہ عام آپ بندے کے وہاں جائیں اور وہ چیزیں، وہ کئی چیزیں وہاں سستی مل جاتی ہیں. لیکن یہ ایک بزنس کے جو ہیں اپس اینڈ ڈاؤن تھوڑے بہت. اب وہ آپ کہیں کہ یار میں نے جوس کی قیمت ہے 220 روپے، میں نے تو 110 میں لیا ہے اور ساتھ والی دکان 220 کی دے رہی ہے، تو یہ لیکن تو بیچ میں ٹیکنیک تھی بیچ سمجھ میں گئے ٹیکنیک ہے نا. جی ٹھیک. یہ جو ٹیکنیکس ہوتی ہیں یہ کاروبار کا حصہ ہوتی ہیں، اور بعض لوگ اس میں جو ہے وہ کرتے ہیں. اب ہم اپنے بڑے مال پہ جی ٹی روڈ پہ 990 روپے کی ایک پوری ہم وہ دے رہے ہیں، کیا نام ہے، جیکٹ، جی ٹھیک ٹھیک ہے، جو عام بازار میں آپ جائیں تو 3 4 ہزار کی ہے، ہم 990 کی کسی ٹیکنیک کے باعث دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ گئے لیکن وہ جو 3990 کی دے رہا ہے وہ بھی غلط نہیں دے رہا، وہ بھی اپنا پروفٹ، تھوڑا بہت پروفٹ کما کے دے رہا ہے. لیکن ہم نے کیا ٹیکنیک استعمال کی ہے یہ کاروباری راز ہے. ہم نے ہو سکتا ہے دو یہ سیکریٹ ہے گھنٹے، یہ سیکریٹ ہے، ٹھیک ہے. اب ہاں وہ 990 کی ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہم دے رہے ہیں. کوانٹٹی بھی ہو سکتی ہے، کوانٹٹی میں آپ کوانٹٹی نے بھی ہو انویسٹمنٹ سکتی بلک ہے اور وہ جی بلک میں ہم نے اٹھایا ہو. ہم نے ہو سکتا ہے وہ یہ جو انہوں نے 1 لاکھ کی خرید کی ہو، ہم نے 99 لاکھ کی خرید کی ہوئی ہو، تو ہمیں وہ پورا کنٹینر ہو، اس میں بہت ساری چیزیں ہوں اور اس میں وہ بھی آ گئی ہوں، تو وہ ہم 990 کی دے رہے ہیں. یعنی یہ ایک بزنس کی کچھ ٹیکنیکس بھی ہوتی ہیں کہ جن سے غلط فہمی بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ یار ایک چیز وہاں سے تو 1000 کی مل رہی ہے اور وہاں سے 3000 کی 4000 کی مل رہی ہے. بعض جگہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں، بعض جگہ جو ہے وہ اللہ بعض دفعہ ماشاء اللہ ہو کیش بھی سکتا بنتا ہے کوئی دکاندار ایسا کرتا ہو. لیکن ان حالات میں، یہ جو حالات جا رہے ہیں، ان حالات میں اگر کوئی ایسا بندہ کر رہا ہے تو میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہا ہے. ریٹس پہ کمپرومائز جو ہے نا وہ اب عام کسٹمر دیکھیں نا. آپ کا سوشل میڈیا، آپ کا
مطلب گلوبل ولیج دنیا بن چکی ہے نا. آپ یہاں بیٹھے ہوئے مکہ مدینہ کے ہوٹلوں کے ریٹ لے لیتے ہیں, کوئی شک نہیں, صحیح کر لے لیتے ہیں نا. لے لیتے. تو اب تو وہ دور ہی نہیں رہا اب کہ جیسے یار کہ ہم بھی آپ کوئی جاتے ہیں, چیز اگر چھپا سکیں گے اور مارکیٹ کوئی میں چیز. جاتے ہیں تو وہاں پہ 1 سیکنڈ لگتا ہے کہ ہمارے پاس لوکل جو مارکیٹ ہے دراز, جی جی, وہاں سے ریٹ کیلکولیٹ ہو کے آپ ریٹ کے سامنے آ کنفرم آ جاتے ہیں. جاتے ہیں یہی وہ چیز تو سیم وہی سی فوٹو گوگل میں ڈالتے ہیں تو اسکین کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ سامنے آ جاتا ہے. ایسے ہی لیکن ایسے. بعض لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ہوتا نا. جی ہاں, صحیح جو ہے. ٹیکنالوجی کو اچھا میں سمجھتے یہ نہیں کہوں گا کہ یار ہیں. آپ کی بات بالکل ہی پھینکنے والی ہے بیچ میں, مثلا ہر شعبے میں کچھ نہ کچھ مثلا ایسی میرا چیزیں دراصل ہوتی یہ ہیں. پوائنٹ اٹھانے کا جو مقصد تھا نا کہ بیچ میں جو لوگ, جن لوگوں کو ٹیکنالوجی کا نہیں پتہ, جو لوگ ان سے ستائے ہوئے ہیں دکانداروں سے, ان کو بھی پراپر ایک اچھا وے ملنا چاہیے. ٹھیک ہے, نہیں انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں, بالکل اچھی بات ہے, کنزیومر بالکل ڈیسک اچھی. بنائیں گے اگر ہم. آپ یہ نہ اگر کر رہے ہوتے تو میں خود ذاتی جی طور جی پہ آپ کو ایڈوائز کرتا. بہترین ہے, ماشاءاللہ آپ جا رہے ہو, ٹھیک ہے, تو وہ بہترین ہے. اب آتے ہیں آپ کی تنظیمی کے اوپر, جی. جس سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. تو اس تنظیم کو تو ایک تو آپ ایک اپنی فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, سروسز دے رہے ہیں. پچھلے مہینے بھی آپ کا دیکھا ہے کافی بڑا احتجاج بھی ہوا تھا بجلی کے بلوں کے حوالے سے. جی جی اس کا کیا فائدہ ہو رہا, کیا نقصان ہوا؟ دیکھیں جی, ایک تو وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں وہ ایک مثال مشہور ہے کہ پتہ نہیں کسنیاں گنیاں دنوں کھولیاں پینیاں, کیا کہتے ہیں اسے, وہ جو ہوتی ہیں گاٹھیں ہوتی ہیں, چورا نے دروازے پتہ نہیں کھوٹ. ٹانگا نگار. اچھا. تو وہ اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نفع نقصان جب احتجاج ہوتا ہے تو وہ نہیں دیکھا جاتا. یہ آج جو بجلی کے ریٹس اگر اس حد تک پہنچے ہیں یا مہنگائی اس حد تک پہنچی ہے, خالی بجلی کی ریٹس نہیں میں کہہ رہا, ساری مہنگائی اس حد تک پہنچی ہے, تو اس کے پیچھے 75-76 سال کی تاریخ ہے. جب آپ اپنے ملک کو یہ سوچ لیں گے کہ آپ نے قرض پر اور سود پر ہی چلانا ہے, تو پھر یہ آپ بھول جائیں کہ آپ کی عوام جو ہے نا وہ کوئی سکھ کا سانس لے سکے گی. کیونکہ جب آپ سود کی طرف جائیں گے تو وہ تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. قرض لے کر اپنی ملکی معیشت کو چلائیں گے تو پھر آپ کو وہ کچھ ماننا پڑے گا جو قرض دینے والا. تو ہمارا ملک میرے خیال میں اگر نہیں تو میں نے تو اپنی زندگی میں, میری 54 سال کی زندگی ہوگی ہے, تو 54 سالہ زندگی میں نے قرض بڑی چلتے دیکھا ہے. ہم نے اس ملک مطلب یہ ہم عوام کی سب سے جو غلطی, سب سے بڑی غلطی ہے نا, وہ ہم عوام ہیں. ہم عوام اپنے لیڈرز چنتے ہی ایسے ہیں جنہیں اس بات کی کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ کے بچوں کا کل کیا ہوگا. دیکھنا آج ہم اپنا بچوں کو کون سا پاکستان دے کے جا رہے ہیں, مہنگائی والا پاکستان, جہاں وہ مثلا ہمارے بچے اس ملک سے بھاگ رہے ہیں, وہ بالکل. وہ اس ملک سے جا کے باہر نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں. ہمارے نوجوان ہیں نا ہمارے, تو اس میں جو احتجاج ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو احتجاج ہوا, اس سے میں ہمیں بھی پتا تھا کہ اس احتجاج میں ہمارا بننا بنانا کچھ نہیں ہے. لوگوں نے بل نہیں جمع کروایا, بجلی البتہ کے اس ریٹس پہ جرمانے لگ کے آئے ہیں. جرمانے لگ کے ہیں, اور بجلی کے ریٹس جو ہیں وہ کم نہیں ہونے. لیکن اس احتجاج کا یہ فائدہ ضرور ہے کہ جب آپ کی قوم نکلتی ہے, آپ کی عوام نکلتی ہے, آپ کا تاجر نکلتا ہے, ہر طبقہ جب نکلتا ہے, تو جب نیکسٹ پالیسی وہ بناتے ہیں گورنمنٹ, وہ کچھ سوچ سمجھ کے پھر بنائے گی کہ یار عوام تنگ ہے, اس پہ اگر آج 40 روپے لیٹر پیٹرول سستا ہوا ہے تو اس کے پیچھے کوئی کہانی ہوگی نا. یہ احتجاج ہوں گے سارے کہ یار عوام کو کچھ اتنا تو دو. اب یہ کرتے یہی ہیں, ادھر سے 40 روپے لیٹر پیٹرول سستا کر دیا ہے, ادھر سے سنا گیس ڈبل کر رہے ہیں, مطلب وہ چکر اسی طرح دے رہے ہیں. لیکن پھر بھی انہیں تھوڑا بہت یہ ڈر اور احساس ہوتا ہے کہ عوام نکلے گی. اگر آپ بالکل ہی نہیں نکلیں گے, بالکل ہی باہر جو کچھ وہ کہیں گے وہ مانتے چلے جائیں گے, تو پھر تو آپ کا اشر جو ہے وہ بالکل. بہت برا ہوگا. تو وہ جو احتجاج ہم نے کیا تھا, وہ احتجاج ہم نے صرف اسی لیے کیا تھا کہ جو ہم سن رہے تھے کہ یار یہ بجلی کے ریٹ کو بہت زیادہ بڑھانے لگے ہیں, ڈبل کرنے لگے ہیں. تو وہ الحمدللہ وہ رستہ, مثلا اب بجلی مہنگی ہو رہی ہے لیکن 2-3 روپے کر کے یونٹ یہ بڑھا رہے ہیں. تو وہ جو ایک دم تیزی والا معاملہ تھا کہ ڈبل کرنے جا رہے تھے, تو وہ الحمدللہ رک گیا ہے. لیکن وہ ریورس نہیں ہوا, وہ ظاہر ہے آئی ایم ایف نے اجازت نہیں دی انہیں. آئی ایم ایف کو جب ہم مائی باپ بنائیں گے اپنا, تو وہ تو ظاہر ہے پھر عوام کو تھوڑا بہت تو قربانی دینی پڑے گی. اچھا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو موجودہ حالات ابھی جا رہے ہیں,
تو تاجر برادری کی کیا صورتحال ہے؟ وہ تنگ ہیں، خوشحال ہیں، ہیپی ہیں؟ کیا ہے ان کی کیا صورتحال کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس وقت ملک میں کاروبار تو نہیں ہے، مطلب آپ کا ہر شعبہ جو ہے وہ انڈر پریشر ہے۔ یعنی کہ ملک میں جو ایک کاروباری فضا ہونی چاہیے نا، وہ ناپید ہے اس ٹائم۔ وہ اور کیسے اس آئے میں گی؟ دیکھیں، وہ تو اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ جب آپ عوام کی قوت خرید کو بڑھائیں گے۔ اس ٹائم عوام صرف روٹی کے چکر میں ہے، مطلب اس کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے، یوٹیلیٹی بلز پورے نہیں ہو رہے۔ مثلا آپ بجلی، آپ ایک ایک چھوٹے سے گھر کا جس میں ایک چھوٹی سی اس کی گاڑی ہو، دو بچے ہوں، اچھے اسکول میں پڑھتے ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کا اپنا گھر ہو، اپنا گھر ہو، کرائے پہ نہ ہو، اپنا گھر ہو، اور اس میں بجلی اور ٹیلی فون اور یہ ساری سہولتیں موجود ہیں، تو مجھے لاکھ ڈیڑھ لاکھ میں یا لاکھ میں اس کا بجٹ بنا کے دکھا دیں، آپ نہیں بنا سکیں گے۔ ٹف ہے۔ مثلا آپ جب آپ اس کا، یعنی کہ کھانے پینے کی میں بات کر رہا ہوں، صرف کھانا پینا، اسکول فیسز، آپ کی بجلی کے بل، آپ کی گاڑی کا پیٹرول، یہ آپ لاکھ ڈیڑھ میں نہیں بنتا۔ نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ جب ان چیزوں سے عوام نکلے گی تو وہ باقی خریداری کی طرف دیکھے گی نا۔ اس نے کپڑے تب لینے ہیں جب وہ کہے گی چلو یار دو سوٹ ہیں گزارا کرتے ہیں، شوز تب لینے ہیں جب وہ اس چکروں سے نکلے گی، اس نے پلاٹ تب لینا ہے، گھر کا تب سوچے گی جب وہ ان چکروں سے نکلے گی۔ تو اب اس ٹائم گورنمنٹ کی جو پالیسیز جا رہی ہیں، اب میں تو یہ کہتا ہوں کہ تھنک ٹینکس کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے، ملک کی خاطر سوچنا چاہیے کہ ملک ہمارا اب مزید جو ہے وہ اس بات کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ عوام پر اس کا مہنگائی کا بوجھ ڈالیں۔ اگر آپ نے قرض لے کر ہی ملک کو چلانا ہے تو پھر آپ ایک دو تین سال میں فارغ ہیں۔ اب فارغ فارغ سے مراد کی کدھر اس جائے ٹائم گا؟ کیا ہوگا؟ معیشت، مطلب فارغ کا مراد یہی ہے کہ آپ کے جب ملک میں بزنس نہیں رہے گا، پیسے نہیں ہوں گے، تو جو اچھے تھوڑے سے وہ کھاتے تو پیتے ہیں آلریڈی وہ نہیں تو، ہے، ابھی بھی نہیں وہ ہے۔ نہیں۔ دیکھیں ابھی یہ ہے کہ کچھ پہلے تو ہوپ ہی کوئی نہیں تھی نا، نظر ہی کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہونا ہے، لیکن اس دو مہینے ڈیڑھ دو مہینے میں کچھ ایسا ہوا ہے کہ کچھ چیزیں ریورس پہ گئی ہیں، ڈالر ریورس پہ گیا ہے، اسٹاک ایکسچینج اوپر گئی ہے، ٹھیک ہے، پیٹرول آپ کا کم ہوا ہے۔ یہ جب آپ کی چیزیں آنی شروع ہوں گی نا، پیچھے آنی شروع ہوں گی اور اس جگہ ہو جائیں گی کہ عام بننے کی اپروچ میں اور استطاعت میں آ جائیں گی، تو پھر حالات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور مجھے امید بھی ہے، اللہ کرے، یا پاکستان ظاہر ہے ہم کسی وجہ سے بنا ہے، لیکن یہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا نا کہ ہم یہ نے جو اس واہ ملک کینٹ کو، کی تاجر برادری ہے، تو یہ تاجر برادری کس کے ساتھ ہے؟ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، پی پی کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ ہے؟ دیکھیں جی، جب ہماری تنظیم بنی تھی اور جب میں نے حلف لیا تھا ایز اے پریزیڈنٹ، تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے آپس میں بیٹھ کے ہماری کابینہ نے اور ہماری جو مرکزی کونسل تھی، اس میں سب سے پہلا پوائنٹ جو میں نے ریز کیا تھا، اور سب سے پہلا وہ یہی کہا تھا کہ ہم اس تنظیم کو غیر سیاسی تنظیم بنائیں گے اور کسی بھی سیاسی پارٹی کی یہ لونڈی نہیں ہوگی، تاجروں کے حقوق کا تحفظ کرے گی۔ تاجر چاہے پی ٹی آئی سے ہے، نون سے ہے، جماعت اسلامی سے ہے، تحریک آزاد لبیک ہے سے ہے، یعنی جس سے مرضی دیں آپ ووٹ کی حد تک آزاد ہیں، آپ ووٹ جسے مرضی وہ دیں، تو باؤنڈ تو ویسے کار ہو بھی نہیں ہو بھی نہیں سکتا نا، سکتا۔ کر بھی نہیں اور سکتا۔ وہ ہے، اور اس کا کسی بھی کوئی سیاسی کھڑپینچ ہمیں اپنے اشاروں پر نہیں چلا سکتا انشاءاللہ۔ اور یہ ہم نے وعدہ کیا تھا اور اس وعدے کو آج تک ہم نبھا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ میرا اب جنرل سیکریٹری، مطلب میں خود لوگ مجھے جانتے ہی ہیں، میں خود جماعت اسلامی سے ہوں، میرا جو جنرل سیکریٹری ہیں وہ تحریک انصاف سے ہیں، ٹھیک ہے، میرے جو وائس پریزیڈنٹ اور سینئر وائس پریزیڈنٹ اور وہ سارے ہیں وہ نون سے ہیں۔ تو یہ گلدستہ ہم نے بنایا ہوا ہے، مختلف پارٹیز سے لوگ اکٹھے ہیں، اور ہمیں، لیکن جہاں مفاد کی بات آتی ہے ہم تاجر مفاد کے ساتھ ہیں، کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں۔ ہاں، کوئی سیاسی پارٹی اگر اچھا قدم کرتی ہے تو ہم نے نون کو بھی سراہا ہے، پی ٹی آئی کو بھی سراہا ہے، جماعت اسلامی کو بھی سراہا ہے، اور ہم ان کے اچھے قدم کی تعریف کریں گے، لیکن جہاں وہ کوئی گڑبڑ کریں گے تو ہم ڈٹ کر مخالفت کرتے ہیں۔
چاہے وہ اچھا، جس یہ سے جو بھی. تاجر برادری ہوتی ہے، یہ جو تنظیم بنتی ہے، اس کو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی سپورٹ وغیرہ ہوتی ہے یا اپنی مدد آپ ہی کی تحت یہ ساری تنظیم بن جاتی ہے؟ کیا ہوتا ہے نہیں، یہ ذرا بتائیے گا. گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی سپورٹ نہیں ہوتی نا. اپنی مدد آپ ہی کی تحت سارا یہ کچھ یہ تو بن جاتا ہے، بنانا ایک پڑتا ہے؟ آئین ہے. آپ نے ایک آئین بنایا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے. آپ کی ہر تنظیم کا ایک آئین ہوتا ہے، وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہمارا آئین ہے، وہ ہم نے رجسٹرڈ کروایا ہوا ہے. اس آئین کے تحت ہم اپنی تنظیم کو چلاتے ہیں. اس کا ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے. ہر 2 سال بعد الیکشنز ہوتے ہیں. ان الیکشنز میں جو بھی آ جائے الیکشن میں تو کوئی بھی بندہ وہ جی، جو تاجر ممبر ہے اور مرکزی کونسل کا وہ ایک ٹینور اس نے گزارا ہوا ہے، وہ صدارت کے لیے آ سکتا ہے. وہ صدارت کا الیکشن لڑے. جو بھی سلیکٹ ہوتا ہے وہ پھر آگے اپنا پورا پینل ہوتا ہے ہمارا، صدر، جنرل سیکرٹری، خازن، نائب صدر، سرپرست اعلیٰ، اور اس طرح آپ کے 2-3 نائب صدور ہوتے ہیں. یہ پورا پینل لے کے آپ یہ جو اپنی سروسز سارے دے رہے ہوتے ہیں، یہ بے لوس دے رہے ہوتے ہیں بغیر کسی لالچ کے، یا کوئی ان کو پیمنٹ دیکھیں جی، ملتی ہے؟ لالچ تو ہے. لالچ کیا ہے؟ لالچ یہ ہے کہ ہمارا کاروبار پھلے پھولے، کاروبار اچھا ہو. آپ ٹھیک کی ہے، یعنی کہ مثلا اجتماعی میں بات کر رہا ہوں نا. اچھا. ٹھیک ہے، اجتماعی لالچ ہے ہمیں کہ واک اینڈ کا کاروبار اچھا ہونا چاہیے. واک اینڈ میں اچھا، آپ جب اجتماعیت کی سوچیں گے نا تو آپ کا اپنا ذاتی کاروبار بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا. لیکن اگر آپ اجتماعیت کی سوچ نہیں سوچیں گے اور اپنے عہدے کو یا اپنی ذمہ داری کو غلط یوز کریں گے، اپنے کاروبار کے لیے یوز کریں گے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ بھی اس میں برکت نہیں ڈالتا. یہ اللہ ایک تعالیٰ. طرح سے فلائی کام ہوتا ہے. جی جی بالکل. یہ تو اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ کوئی ہمیں تنخواہ دیتا ہے یا کوئی ہمیں کوئی فیسیلیٹیٹ اچھا، کرتا ہے، کوئی ہمیں کوئی کوئی ایسا ایسی کوئی نہیں. ہماری اپنی ایک جد و جہد ہوتی ہے مشترکہ. ظاہر ہے ہمیں جتنے دکانداروں کا اعتماد حاصل ہوگا اتنے ہی ہم مضبوط ہوں گے اور اتنے جذبے کے ساتھ ہم کام کریں گے. اسی جذبے کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے. اسی روب اور دبدبے کے ساتھ ہم اپنی بات منوا سکیں گے. یعنی کہ کوئی بھی ایشو پرابلم ہوتا ہے تو ایک گلدستہ پورا بن کے تو اپنا احتجاج آپ ریکارڈ کر سکتے ہو. کوئی بھی اپنی جی جو بالکل لیگل ایسے چیز ہے، لیگل بات ہے، تو اس بالکل ایسے تنظیم کا وہ فائدہ بالکل ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. بالکل ایسے. اچھا حبیب صاحب، ایک اور چیز دیکھنے میں ملی ہے کہ تنظیمیں علاقہ ایک ہی ہے، تنظیمیں دو دو، یہ کیوں؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں تو یہ خدمت کا کام ہے، اور خدمت کے کام میں جتنے بھی تنظیمیں ہوں وہ کم ہوتی ہیں. اگر وہ اچھی خدمت کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے، وہ اچھی خدمت کریں. ہم اچھی خدمت کر سکتے ہیں تو ہم اچھی خدمت کریں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ آپ کی جو روح ہے سوال کی، وہ یہ ہے کہ اگر ایک جگہ اکٹھے ہوں تو وہ زیادہ پاور بنتی ہے. تو مرکزی انجمن تاجران رجسٹرڈ الحمدللہ رجسٹرڈ تنظیم ہے. دوسری والی تنظیم جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. ہم اچھا، ہر سال اپنا رجسٹریشن جو سرٹیفکیٹ ہوتا ہے وہ رینیو کرواتے ان کو کون رن کر ہیں. رہا ہے تو اس تنظیم کو؟ اس تنظیم کو اب تو میرے خیال میں آج کل تو نام نہیں سنا، کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے ان کی اتنی. عامر صاحب ہوتے تھے جو آج کل کینٹ بورڈ کے ممبر بھی بن گئے. اچھا وہ جنرل سیکرٹری تھے، اور ہمارے عابد بھائی تھے ایک، وہ پریزیڈنٹ تھے اس کے. ٹھیک ہے. تو آج کل تو میرے خیال ان کی کوئی خاص ایکٹیویٹی ہمیں نظر بھی نہیں آتی. کچھ میرے خیال میں کینٹ بورڈ کے الیکشنز بھی، وہ جو آپ کے چیئرمین وائس چیئرمین کے الیکشنز تھے وہ بھی تھے، شاید اس میں زیادہ مصروف ہوں اور تاجروں کی طرف سے تھوڑا ٹھیک. سا انہوں نے وہ کیا ہوا ہو. لیکن وہ کیونکہ ایک سیاسی سی بات تھی کہ وہ ہر انسان کا ایک ایم ہوتا ہے کرنا، کیونکہ ہم تو ظاہر ہے پیورلی کاروباری ہیں اور تجارت ہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، جی تجارت بالکل ہی بالکل. ہمارا پیشہ ہے. تو ہمارے مسائل بھی یہی ہیں. تو وہ تھوڑی سی سیاسی طور پہ بھی ظاہر ہے ان کی اپنی ایک رائے ہے، اور اس سیاست میں ظاہر ہے ان کی پریفرنس وہ ہے، یعنی کہ وہ کونسلر بننا چاہتے ہیں، وہ وائس چیئرمین بننا چاہتے ہیں، وہ ایم پی اے بننا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ جو افراد ہیں وہ صرف تاجر ہی رہنا چاہتے ہیں اور تاجروں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے. لیکن ہم نے بارہ کوشش کی ہے کہ وہ ہمارے ایک ساتھ ہی پیج آ پہ اگر جائیں آ اور جائیں تو وہ ہمارے ٹھیک نہیں ساتھ ہی ہے، مل لیں اور کرنی اپنی بھی چاہیے. سیاست کرتے رہیں وہ. لیکن اچھا، یہ ہے کہ وہ لیکن یہ تاجروں کے کوشش ہاتھ تک. کرنی بھی چاہیے. ایک پیج پہ اگر آ جاتے ہیں جی تو ہاں، اچھے ہم طریقے سے کوشش کر سروسز. بھی رہے ہیں، ہاں، جاری بھی ہیں. بہرحال وہ ان کی ایک اپنی سوچ بھی ہے. وہ اب بس نظریے جب جہاں پہ جا کے نہیں ملتے تو پھر جی بس یہ کوئی چیزیں اصل آ جاتی ہیں. میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ
ووٹ کی حد تک تو ہر کوئی سیاسی ہے، میں بھی سیاسی ہوں، میرا بس جنرل سیکرٹری بھی سیاسی ہے اور سارے سیاسی ہیں، ووٹ کی حد تک تو سارے سیاسی ہیں۔ لیکن جب سیاست کو آپ اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے ہیں نا، تو پھر آپ کی کچھ سیاسی مجبوریاں بھی ہو جاتی ہیں جو کچھ ٹکراتی ہیں تاجروں کے مفادات سے۔ جب آپ کی سیاسی تنظیم کی قیادت کہہ رہی ہو کہ نہیں یوں کرنا ہے، اور تاجروں کو تھوڑا سا یار ہم نے یہ پالیسی بنا دی ہے اور تاجروں کو کہو یار تھوڑا سا وہ کریں، تو وہاں وہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم تو مجبور نہیں ہیں، ہم تو دیکھیں گے کہ یار تاجر کیا کہہ رہا ہے، تاجر کا مفاد کس میں ہے۔ گورنمنٹ اگر صحیح، جماعت اسلامی کی ہے تو جماعت اسلامی کی گورنمنٹ اگر غلط کر رہی ہے تو ہمارا اس میں ہم تو اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، یا نون کی گورنمنٹ اگر کوئی غلط کر رہی ہے تو نون کا جو ہمارا تاجر ہے، ہمارے پاس ساتھ وائس پریزیڈنٹ ہے، اسے کھڑا ہونا چاہیے کہ یار نہیں تاجر تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اور مطلب 1000 اسکوائر فٹ والی جو یہ تھی آپ کی، یہ پی ٹی آئی نے بنائی تھی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں یہ آئی تھی 1000 اسکوائر فٹ کو جو ہے جی ایس ٹی میں رگڑا دے دو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس پہ ہمارا احتجاج ہوا، نون والے ہمارے ساتھ، جو ہمارے تو ووٹر تھے نون پی ٹی آئی کے، وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ لیکن ان کی یہ مجبوری تھی کہ وہ کھل کے کوئی بیان نہیں دے سکتے تھے، کہ کیونکہ ان کی گورنمنٹ نے یہ پالیسی بنائی ہے۔ تو وہ ان کے جو پریزیڈنٹ تھے پی ٹی آئی کے، عابد بھائی پی ٹی آئی سے تھے، صحیح، تو وہ ظاہر ہے وہ بیان نہیں دے سکتے تھے کہ ہماری گورنمنٹ غلط کر رہی ہے۔ لیکن ہم نے تو کہا یہ غلط ہے، اور پھر جب نون کی دوسری گورنمنٹ آئی تو اس میں وہ الحمدللہ ختم ہو گئی، اور ختم کرائی ہم نے، جو ٹھیک ہے۔ تاجروں نے یہ تھے جی حبیب الرحمان صاحب، ماشاءاللہ یہ بہت ہی ان سے بات چیت ہو چکی ہے کاروباری حوالے سے، تو ابھی کچھ باتیں ان سے کرتے ہیں پرسنل۔ حبیب صاحب، اپنی زندگی کا کچھ غم زدہ پل آپ نے دیکھا ہو یا گزارا ہو، وہ ذرا بتائیں۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم رہا ہے کہ کوئی ایسا غم مجھے نہیں یاد میری 54 جو سالہ دل کو لگا زندگی ہو، میں دیکھو کہ کوئی ایسی زندگی نہیں، اگر کوئی آپ یہ بولیں گے کہ میں نے زندگی میں کوئی غم نہیں دیکھا تو آپ تو پھر انمول ہو گئے۔ انسان کو کوئی نہ کوئی دکھ تو لگتا ہے، ایک دفعہ دھچکا تو لگتا ہے، کوئی زیادہ نہ لگے تو جوانی میں 18-20 سال کی عمر میں پیار کا تو لگتا ہی لگتا ہے۔ اچھا جی، اس حوالے سے بھی نا میں آپ کو ایک تھوڑا سا بتا دوں کہ وہ جو جس دکھ اور جس غم کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ دکھ اور وہ غم لگا تھا، لیکن وہ ہم گھر لے آئے تھے پھر نکاح کر کے ہم تو لے آئے، گھر لے آئے تھے۔ وہ دکھ اور وہ غم بھی جو ہے نا وہ وہ نہیں تھا۔ الحمدللہ وہ بھی نہیں لگا اچھا اچھا تو اچھا، یعنی کہ اللہ کی باقی کرم نوازی ہے، جی الحمدللہ۔ شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اس حوالے سے میں اپنے والدین کو کریڈٹ دوں گا اللہ کا شکر کہ ادا انہوں کرنا نے چاہیے، بالکل۔ الحمدللہ مزدور تھے، ظاہر ہے مزدور سے انہوں نے اپنی زندگی شروع کی، ریلوے سے انہوں نے آغاز کیا اپنی نوکری کا، اور پھر پی او ایف میں جب ریٹائر ہوئے تو وہ اسسٹنٹ کیشیئر تھے میرے والد صاحب۔ پھر کاروبار ہوا، کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے بہت ترقی دی، ایک کمرے سے ہم نے کاروبار شروع کیا تھا۔ لیکن انہوں نے ہمیں جو اپنی ساری اولاد تھی ان کی، انہوں نے ان کی تعلیم پہ کمپرومائز نہیں کیا، ان کی خوشیوں پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ انہوں نے جو کہا، حالانکہ والدین یہ جو شادی بیاہ والا معاملہ ہوتا ہے، عشق مشوقی والا معاملہ ہوتا ہے، اس بالکل میں والدین تھوڑے لازمی روڑے ولن کا اٹکاتے کردار ادا کرتے ہیں، ہیں، لیکن میرے والد صاحب نے میرا آخر دم تک ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا جی دوستوں کی طرح۔ ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، دونوں طرف سے ہے۔ میں نے کہا جی دوسری طرف کا تو مجھے نہیں پتا، میری طرف سے تو ہے لیکن مجھے ہو گیا۔ اب تو اسی ہونے پہ ایک شعر اگر سنائے دے، وہ دل لگی والا، تو مزہ بن جائے۔ اچھا میں نے شاعری بھی کی ہوئی ہے، میں آپ کو وہ بتاؤں کہ شاعری سے ویسے لگا ہوا ہے؟ میں خود شاعر تھا، لیکن جب شاعری گھر میں آ گئی تو پھر شاعری چھوڑ دی میں نے نا تو کوئی پیارا سا وہ پرانا دور ذرا سامنے لے کے آئیں نا، مد نظر رکھیں، اور کوئی پیارا سا شعر سنیں۔ ایک غزل میری اپنی ہے جی، خود لکھی ہے؟ جی یہ خود میری اپنی غزل تھی، یہ اسی دور کی ہے جب جس دن جب عاشق آپ مزاج کہتے کے۔ ہیں کہ یار آپ کو وہ دکھ اور وہ غم کیوں نہیں لگا، تو یہ تھا کہ وہ کچھ اس طرح تھی۔ مجھے 4 ایک شعر یاد آ رہے جی ہیں اب جی اس جی، کے، ارشاد ارشاد۔ کہ اس دل میں کوئی اور اترتا ہی نہیں ہے، یہ زخم محبت ہے کہ بھرتا ہی نہیں ہے، امید ہے آئے گی میری جان وفا کل، یہ وقت ہے ظالم کے گزرتا ہی نہیں ہے، کہتے ہیں سبھی مے کا نشہ ہوتا ہے یارو، ایک جام ہے اپنا کہ چھلکتا ہی نہیں ہے، میں چھوڑ بھی سکتا ہوں تجھے پوجنا، لیکن یہ دل بھی تو کافر ہے سنبھلتا ہی نہیں ہے۔ واہ جی واہ، کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اب مجھے بتائیں
یہ تو غمزدہ پال کو ماشاءاللہ آپ نے تو بڑا رومانٹک انداز پہ بیان کر دیا. زندگی میں کوئی ایسا پال آیا ہو جس میں آپ بہت زیادہ خوش ہو گئے ہوں؟ ہاں جی، میں سب سے پہلے جب میری پہلی اولاد کو میں نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا تو وہ پل میں آج تک نہیں بھولتا. بیٹا ہے بیٹی بیٹی؟ بیٹی ہوئی تھی میری ماشاءاللہ پہلی. اور وہ جب وہ احساس ہوا کہ میں والد ہوں اس دنیا میں، ایک بڑا ایک عجیب سا احساس موٹیویٹ ہوتا ہے، ہوتا ہے بندہ. موٹیویٹ ہوتا ہے بندہ کہ یار میں عجیب میں اولاد کی جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ بالکل کہ انمول سی ہوتی ہے، جی اس کو ایسے ہی بندہ ہے بیان نہیں کر سکتا، اس میں کوئی شک نہیں. کہ میں والد بن گیا ہوں. تو وہ خوشی میں آج تک نہیں بھولا. وہ فیلنگ مجھے آج تک یاد آتی ہیں کہ یار وہ جو ہے وہ عجیب سی وہ خوشی تھی، عجیب سی فیلنگ تھی، عجیب سی وہ ایک وہ تھی جس میں میرے خیال میں اب الفاظ میں بیان بھی نہیں کر جی سکتا. نہیں، تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ الفاظ خاص کر کے اولاد کے معاملے پہ انسان اپنے جذبات کسی کو نہ بتا سکتا ہے، نہ بیان کر سکتا ہے، نہ دکھا سکتے. تو یہ تھی جی آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ. حبیب الرحمان صاحب ماشاءاللہ بہت ہی دلکش، دل نشی، پیار کرنے والے، محبت کرنے والے، احساس کرنے والے بہترین قسم کے کاروباری انسان ہیں. اور ساتھ میں کاروباری حوالے سے بھی ساری بات چیت آپ نے سنی بھی ہے، دیکھی بھی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملتے ہیں کسی نئے دوست کے ساتھ، کسی نئے گیسٹ کے ساتھ. تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، فیس بک پیج کو فالو کیجیے گا، کمنٹ سیکشن پہ اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. فی امان اللہ. اللہ کساں کھریاں صاف سچیاں تے سچیاں دیکھتے رہیے ڈیلی گپ شپ. ویری گڈ، بہترین ہوتی، بہترین بولا.